افشا کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ میرا اور آپ کو سخت منع ہے کہ ہم سارے گناہ تو چاہے معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کبھی معاف نہیں۔ میں نے میری تقریر کی شروعات کی سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور کتاب اور میزان دیا، تعلیم دیا، جس کے ذریعے کیا کرے وہ انصاف کرے، جس کے ذریعے وہ اس کتاب کے ذریعے اور انٹلیکچوئل کے ذریعے انصاف کرے، کتاب کے ذریعے اور انٹلیکچوئل کے ذریعے اس دنیا کے اندر انصاف کرے۔ ہر دھرم کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ایشور اپنے دتوں کو اس دنیا کے اندر دیتا ہے اپنا میسج پہنچانے کے لیے، اور قرآن مجید میں کم سے کم 25 نبیوں کا ذکر ہے، اور اس ایشور کی آخری کڑی، ایشور کی دودھ کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 35 آیت نمبر 40 میں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیل میں سے، آپ پروشوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبوت کے خاتمے پر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آتا، وكان الله بكل شيء عليما، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ایشور کے آخری خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک قبیلے کے بھیجے گئے تھے، ایک کمیونٹی کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ایک وقت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک نبی جب آیا اس کے بعد دوسرا نبی آیا تو پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی، بالکل یہی طرح، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے یہ صرف ایک قوم کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بھیجے گئے، وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میسج کو دہراتا ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 کے اندر کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ ڈراتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی نہیں جانتے۔ جس طرح میں پہلے کہا کہ جو نبی آتا تھا ایک کنبے کے لیے اور ایک قبیلے کے لیے آتا تھا اور اس کا پیغام بھی محدود ہوتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے آخری نبی وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، اور ان کا میسج بھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، یہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، ھدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان یہ فرقان ہے، یہ فرق کرتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ فرقان ہے، قرآن فرقان ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو پرکھ سکتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اور اس طرح میں نے پہلے کہا کہ قرآن کی ساری انسانیت کے لیے الگ الگ قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 4 جگہ پہ کہا کہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، انسان کو عمل حاصل کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل دکھانا ضروری ہے، ایک آئیڈیل اس کے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ پرکھ سکے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، جس کا آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہمارا بنانے والا ہمارا ایشور ہمیں آئیڈیل کون ہے وہ بتاتا ہے۔ اللہ قرآن میں بتاتا ہے سورہ احزاب
اگر ایک شوہر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شوہر بن گئے وہ آپ گائیڈ دے سکتے ہیں. آپ اگر ایک جنگ میں لڑ رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا, کس طرح ان کے ساتھ پیار دکھانا, اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو جنگ کے اتر کے سکے سالات ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یتیم کس طرح زندگی گزارے یا یتیموں کے ساتھ کس طرح ان کی پاک پوش کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. ہر فیلڈ کے ہر جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایک آئیڈیل ایگزامپل. آپ ان کی لائف اسٹائل پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس نبی کی بات کرتا ہے, جو اس نبی کی بات کرتا ہے, وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4 ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جہاں تک کہ اللہ کا حکم آتا ہے تب بولتے. اور اسی اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ کی بات کرو اور اللہ کے رسول کی بات کرو. اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو. قرآن مجید میں اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ذکر ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 52, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 3, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا. ہمارے لیے امن حاصل کرنے کے لیے ایک آئیڈیل ذات ہے, وہ آج کی لائف کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ تعالیٰ اس میسج کو قرآن میں کئی جگہ بتا رہا ہے. سورہ انکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا. ہم مرنے والے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تمہیں آزمانے کے لیے, تمہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ لائف اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ہم یہاں پر اچھا عمل کریں گے تو ہم سورگ میں جائیں گے, ہم اگر یہاں پہ برے کرم کریں گے تو ہم نرک میں جائیں گے. سبھی دھرم کے اندر یہ فلسفی پائی جاتی ہے. لیکن آج میں آپ کو لاجیکل ایکسپلینیشن دوں گا کہ اس دن کا ہونا کیوں ضروری ہے. ڈاکٹر مکیش جی بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایگزامپل دیا, صرف ایگزامپل کے طور پر انہوں نے کہا کہ ماں اور بیمار کو سمجھا دے وہ کہ اگر کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا تو اسے برا لگتا ہے. تو کوئی اگر کسی کی تعریف نہیں کرتا تو اسے برا لگتا ہے. اسلامک ٹالرنٹ گائیڈنس فاؤنڈیشن ہمارے پاس صرف 8 لوگ تھے. ہم نے یہ کام شروع کیا مسلسل 1 مہینے کی تیاری کے ساتھ, رات دن محنت کرنے کے باوجود, اور لاسٹ 1 ویک تو ہمارا ایک دم بزی رہا. اتنی محنت کیا کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی بھی آ کر ہمارے کو شاباشی دینے ہوتا ہے, ہماری برائی بھی کرتا ہے, ہمیں برا بھلا بھی کہتا ہے, ساری کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہاں پر جو لوگ سننے آئے ہیں وہ لوگ ہمیں پے نہیں کرنے والے, وہ ہمیں پیسہ نہیں دینے والے, پھر بھی اتنا خرچ کر کے یہ پروگرام رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ میں یہ پروگرام کیوں رکھا؟ اور بات یہ ہے میں غریبوں کی مدد کیوں کروں, میں کسی مظلوم کی مدد کیوں کروں, میں چور کو چور کے خلاف گواہی دینے سے کیوں چور کو پولیس اسٹیشن کے اندر کیوں لے کے جاؤں؟ یہ سارے سوال ہے. میں صاف سوال کھڑا ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کیوں کروں. دیکھیے ہر چیز کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. اگر رزلٹ نہ ہو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر اسٹوڈنٹ کو یہ پتا چل جائے
تو یہ بھی ظلم ہے، اور ہمارا بنانے والا ہمارا ایشور کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. جو انسان جو غلط کام کیا اس کو سزا ملنی ہی نہیں، اور جو انسان نے اچھے کام کیا انسانیت کے لیے کیا اس کو اس کا بدلہ بھی ملنا ہی چاہیے. یہ ایک ہماری تھنکنگ ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں رہتا. آج اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. ایک بڑی مثال دیتا ہوں، ایک بڑی بات بتاتا ہوں. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو اگر زندہ جلا ڈالا، آج اگر آپ ہٹلر کو پکڑتے ہیں تو کیا سزا دیں گے؟ کیا پنشمنٹ دیں گے؟ بہت ایک بار اسے مار دیں گے، بات ختم. باقی بچے اتنے سارے لوگ مارے گئے اور اس کے بدلے میں صرف ایک انسان مر رہا ہے. تو سارے مظلوموں کو انصاف کون دے گا؟ کہ دنیا کے لوگوں نے نہیں ملا. اس لیے ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے جس دن ان لوگوں کو سزا دی جائے. اللہ تعالیٰ چاہے، ہمارے شور اگر چاہے تو ہٹلر کو 60 لاکھ بار بھی زندہ کر کے مار سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 ہے کہ جو لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم انہیں جلد ہی آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی چمڑی جل جائے گی ختم ہو جائے گی تو ہم انہیں نئی چمڑی دے دیں گے، نئی سیل دے دیں گے تاکہ انہیں درد کا احساس ہوتا ہے. اگر ایشور ہمارا چاہے تو اس طرح انصاف کر سکتے. اگر اس دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ صرف یہاں پہ رہنے والے اور کہیں نہیں جانے والے، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، تو معاف کیجیے گا آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. انصاف ہونا ضروری ہے، اور انصاف کے لیے دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. ایک دنیا ہونا چاہیے جو وہاں پہ انصاف ہو سکے اور جہاں پہ انصاف ہو سکے. اور یہ بات یاد رکھیں، جس ایشور نے ہمیں ایک بار پیدا کر دیا، ہمیں ایک بار لائف دے دی، کیا وہ ایشور ہمیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا. اسی لیے وہ دن بھی آنا ضروری ہے. میری عقل بھی مانتی ہے اور ایشور اس قرآن کے اندر سب انصاف کرنے کے لیے 2 چیزیں رکاوٹ کرتی ہیں. ایک چیز کسی سے بہت زیادہ پیار، دوسری چیز کسی سے بہت زیادہ نفرت. انصاف کرنے کے لیے 2 چیزیں رکاوٹ کرتی ہیں، کسی سے بہت زیادہ پیار اور کسی سے بہت زیادہ نفرت. عام طور پر جنرل حالات میں ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان آسانی کے ساتھ انصاف کرنے والا بن سکتا. جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہو یا کسی سے بہت زیادہ نفرت ہو، تب ایسے حالت میں انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کے اندر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے ساتھ گواہی دے. انصاف کے لیے انصاف کے علمبردار ہو، انصاف کے لیے گواہی دو. چاہے وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے ریلیٹیو کے خلاف ہو، تمہارے خاندان والوں کے خلاف ہو، امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے. امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے انسان انصاف کرنے میں جب رکتا ہے تو رکاوٹ بنتی ہے پیار. کسی سے بہت زیادہ پیار، میں اور آپ سب سے زیادہ جان سے پیار کرتے ہیں اور اپنے والدین سے ریلیٹیو سے پیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کیسے بھی حالت آ جائے تمہیں انصاف کرنا ہے، انصاف کے لیے گواہی دینی ہے، حق کے لیے گواہی دینی ہے ہر حالت. آیت کا اللہ اس کا بڑا انٹرسٹنگ. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے. دیکھیے امیر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی انسان کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ گواہوں کو کورٹ کے اندر چھوڑ سکتا ہے، اور ہمارے ڈیلی یا پھر ویکلی یا منتھلی اور ایئرلی ایسی رپورٹ ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ گواہوں کو پیسے کے ذریعے چھوڑ دیں. امیر انسان